اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقال الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریف ذات باری کے لیے جو تمام جہانوں کو خلق کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جو مالک بھی ہے خالق بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور بے شک تمام تر عبادتیں اور سجدے اسی کی ذات کو زیبا ہیں جو خالق کون و مکان ہے۔ اور ہماری تمام تر عبادتوں اور سجدوں کے بعد ہمارا درود و محمد والے محمد کے لیے مصرع جو اب پڑھوں گی میں اپنے کلام کا، مصرع جو اب پڑھوں گی میں اپنے کلام کا، عنوان ہے وہ آج کی پاکیزہ شام کا، عنوان ہے وہ آج کی پاکیزہ شام کا۔ دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوستو، دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوستو، اور محشر کو انتظار ہے میرے امام کا۔ آج کی میری عنوان مجلس دور حاضر کی وہ ضرورت، یعنی میرا 12واں امام، میرا 12واں ہادی، میرا 12واں رہبر۔ جو حالات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے فلسطین کے حالات اور اب پارا چنار کے حالات، اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کو سچے دل سے پکاریں تاکہ ہمارا امام ہماری مدد کو آئے اور ہمارا امام جلد سے جلد ظہور کرے اور آج کے یزیدیوں سے ہمیں نجات دلوائے۔ ہم اور آپ بہت خوش ہیں کہ ہم اپنے امام کو پکارتے ہیں، ڈر تو یہ دنیا رہی ہے۔ ہم اور آپ تو بہت خوش ہیں کہ ہم اپنے امام کو پکارتے ہیں، ڈر تو یہ دنیا رہی ہے، کیونکہ دنیا والوں کو پتہ ہے کہ جب ہمارے امام نے آنا ہے تو قاتلان حسین سے بدلہ لینا ہے، جب ہمارے امام نے آنا ہے تو قاتلان حسین سے بدلہ لینا ہے۔ اور ہم مطمئن اس لیے ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی امام کا قاتل نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا وارث ابھی زندہ ہے، ہمارا ضامن ابھی زندہ ہے۔ شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے، شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے۔ ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں، ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں، تم اپنی سوچو ہمارا امام ضامن ہے۔ صلوات محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جب ہمارے امام ظہور کریں گے تو کیا حالات ہوں گے، کیا منظر ہوگا؟ آپس میں یزید ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی مقدس دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کیوں وہ آ گیا کون؟ قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ
اگر ہم اپنے امام کو پکاریں گے تو ہمارا امام ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ یقین اتنی بڑی نعمت ہے جو کسی کسی کو عطا ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے امام کو پکاریں گے تو ہمارا امام ہماری مدد کو ضرور آئے گا۔ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے حسین بن رو کو امام پر تھا۔ آپ سب جانتے ہوں گے حسین بن رو کون تھے۔ حسین بن رو امام کے تیسرے نائب تھے اور بادشاہ کے دربار میں ایک مذہبی پیشوا تھے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں ہر مذہب کے پیشوا بٹھا رکھے تھے۔ جو بادشاہ تھا اس کے دل میں اہل بیت کے لیے تھوڑی بہت محبت تھی، اور لیکن صورتحال یہ تھی کہ جو بادشاہ کا وزیر تھا اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بہت بغض تھا، یعنی بہت زیادہ عداوت تھی۔ ایک دن وزیر نے کچھ لوہے کے سانچے بنوائے، اس کے اندر کچھ نام لکھوائے اور وہ سانچوں کو پھلوں میں گاڑ دیا۔ اب جب پھل بڑے ہوئے تو نام واضح ہونے لگے۔ وزیر کچھ دنوں بعد ان پھلوں کو لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، جو تم اہل بیت کی غلاموں کی سنتے ہو، ان کی مانتے ہو، یہ دیکھو یہ پھل، یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ اس پھلوں میں نام دیکھو، یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ماننی ہے تو ان کی مانو۔ بادشاہ نے پھلوں کو دیکھا اور کہا، واقعی پھلوں میں تو نام لکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ انسان تھا، وزیر کی باتوں میں آ گیا۔ بادشاہ نے حسین بن رو کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، یہ دیکھو یہ پھل، اس میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ کیا خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ اس بات کی تردید کرو، اس بات کو رد کرو، ورنہ اپنا سر قلم کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین بن رو نے ان پھلوں کو دیکھا اور حسین بن رو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت مانگی اور اپنے قبیلے اور مومنوں کو لے کر دریا کے کنارے آ گئے اور مولا کو بلانا شروع کیا۔ اور پہلے دن کہا، مولا آ جائے، مولا آ جائے، مولا آ جائے۔ پہلا دن گزر گیا، مولا نہیں آئے۔ دوسرے دن پکارا، کہا مولا آ جائے، مولا آ جائے، مولا آ جائے۔ دوسرا دن گزر گیا، مولا نہیں آئے۔ تیسرے دن پکارا، کہا مولا آ جائے، مولا آ جائے، مولا آ جائے۔ تیسرا دن گزر گیا، مولا نہیں آئے۔ وہاں سے سپاہیوں کا لشکر چل پڑا۔ یہاں حسین بن رو کی تڑپ بڑھی، کہا مولا آ جائے، مولا آ جائے، مولا نہیں آئے۔ سپاہیوں کا لشکر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ حسین بن رو نے کہا، مولا آ جائے، مولا آ جائے، مولا آ جائے۔ مولا نہیں آئے۔ سپاہیوں نے تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ حسین بن رو نے کہا، مولا آ جائے، مولا آ جائے، مولا نہیں آئے۔ تلوار سروں پر آ گئی۔ اب یقین دیکھیں، حسین بن رو کا یقین دیکھیں، تلوار سروں پر آ گئی ہیں، تب بھی حسین بن رو امام کو پکار رہے ہیں کہ مولا آ جائے، مولا آ جائے، مولا آ جائے۔ اب جیسے ہی سپاہیوں نے تلوار چلانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دریا کی لہروں میں سے آواز آئی، اے حسین بن رو، میں تیرے زمانے کا امام تیری قوم سے مخاطب ہوں۔ میں نے بتایا تھا نا، یقین کتنی بڑی چیز ہے۔ اب سنیں امام کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، جاؤ جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دو کہ جو تمہارا وزیر ہے اس کے گھر میں ایک ناشپاتی کا باغ ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے ناشپاتی کا باغ اور کچھ روایتوں میں ہے انار کا باغ۔ آپ کو جو پسند ہو آپ وہ سمجھ لیں۔ وہ باغ کے بعد کمرے شروع ہوں گے، اور جو سب سے آخری کمرہ ہے اس میں ایک تاک بنا ہوا ہے، اور تاک کے اندر کچھ سانچے ہیں اور سانچوں میں کچھ نام ہیں۔ وزیر نے وہ سانچے بنوائے تھے، اس میں کچھ نام لکھوائے تھے اور وہ سانچے پھلوں میں گاڑ دیے تھے۔ اب جب پھل بڑے ہوئے تو نام واضح ہونے لگے۔ یہ ہمارے نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ حسین بن رو بادشاہ کے پاس گئے اور وہ ساری باتیں بتا دی جو حسین بن رو کو امام نے بتائی تھی۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر وزیر کے گھر میں بنا پردہ کروائے داخل ہو گیا۔ وہاں ناشپاتی کا باغ کراس کیا تو کمرے شروع ہوئے۔ سب سے آخری کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر وہی تاک بنی ہوئی تھی جو مولا نے حسین بن رو کو بتائی تھی۔ بادشاہ نے وہ تاک دیکھی، تاک میں وہ سانچے دیکھے، سانچوں میں وہ نام دیکھے، اور حسین بن رو کے سامنے وزیر کا سر قلم کر دیا اور حسین بن رو کو لے کر واپس دربار میں آیا اور کہا، اور اس کے سامنے سونے، چاندی، ہیرے کے ڈھیر لگا دیے اور کہا، اے حسین بن رو، تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے غلط راستے پہ چلنے سے بچا لیا۔ حسین، یہ چھوٹا سا انعام تیرے لیے۔ حسین بن رو نے انعام کی طرف دیکھا تک نہیں اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے کچھ دیر کی مہلت دیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ حسین بن رو واپس اپنے قبیلے اور مومنوں کو لے کر دریا کے کنارے آ گئے اور امام سے مخاطب ہوئے۔ کہا، مولا، یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔
مولا یہ معجزہ سمجھ نہیں آیا. مولا میں نے آپ کو پہلے دن پکارا, مولا پہلے دن گزر گیا, آپ نہیں آئے. مولا میں نے آپ کو دوسرے دن پکارا, مولا دوسرا دن گزر گیا, آپ نہیں آئے. مولا میں نے آپ کو تیسرے دن پکارا, تیسرا دن گزر گیا, مولا آپ نہیں آئے. مولا وہاں سے سپاہیوں کا لشکر چل پڑا, مولا میں آپ کو پکارتا رہا, مولا آپ نہیں آئے. مولا سپاہیوں کا لشکر دریا کے کنارے آ گیا, مولا میں آپ کو پکارتا رہا, مولا آپ نہیں آئے. مولا سپاہیوں نے تلوار نیام سے باہر نکال لی, مولا میں آپ کو پکارتا رہا, مولا آپ نہیں آئے. مولا تلوار ہمارے سروں پر آ گئی, مولا میں آپ کو پکارتا رہا, مولا آپ نہیں آئے. مولا جیسے سپاہیوں نے تلوار چلانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مولا اب آ گئے. مولا یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ اتنے میں دریا کی لہروں میں سے آواز آئی, قصور تیرا اپنا ہے, غلطی تیری اپنی ہے. قصور تیرا اپنا ہے, غلطی تیری اپنی ہے. حسین بن رو کہتے ہیں مولا کیسے؟ مولا فرماتے ہیں قصور تیرا اپنا ہے, غلطی تیری اپنی ہے. مولا فرماتے ہیں, حسین بن رو کہتے ہیں مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود مہلت, غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود مہلت. جو معجزہ ہوا اب وہ کل محال نہ تھا, جو معجزہ ہوا اب وہ کل محال نہ تھا. مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر, مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر, تیری مدد کو نہ آتا علی کا لال نہ تھا. تیری مدد کو نہ آتا علی کا لال نہ تھا. یقین اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم مولا کو پکاریں گے تو مولا ہماری مدد کو ضرور آئیں گے. لیکن افسوس جب مولا حسین کو مدد کی ضرورت پڑی تو مولا حسین کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا. جب مولا حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کی صدا لگائی تو میرے امام کی مدد کو کوئی نہیں آیا, اور میرے امام کو کربلا کے میدان میں گھیر کر شہید کر دیا گیا. اور جب یہ قافلہ کوفہ اور شام در در پھرایا گیا, جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں آیا تو ایک عورت نے بی بی سکینہ کی حالت کو دیکھ کر کہا, اے بی بی تیری حالت دیکھ کر دل بہت بے چین ہوتا ہے, اے بی بی تو میرے حق میں 3 دعائیں کر دو, مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری دعا کبھی رد نہیں کرے گا. بی بی سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا. اس عورت نے کہا میری پہلی دعا یہ کرنا کہ میرا شوہر جو پردیس گیا ہے وہ جلد سے واپس آ جائے. بی بی سکینہ نے دعا کی. اس عورت نے کہا میری دوسری دعا یہ کرنا کہ جس طرح تو یتیم ہوئی ہے خدا اس طرح کسی کو یتیم نہ کرے. بی بی سکینہ نے دعا کی. اس عورت نے کہا میری تیسری دعا یہ کرنا کہ خدا مجھے جلد سے جلد مدینے کی زیارت کروا دے, مدینے کا نام سننا تھا. بی بی زینب تڑپ اٹھی, کہا اے بی بی تیرا مدینے میں کون رہتا ہے؟ اس عورت نے بولا مدینے میں میرے آقا حسین اور میری شہزادی زینب رہتی ہیں. بی بی زینب نے اپنے منہ سے بالوں کو ہٹایا اور غور سے دیکھا تو دیکھا ان کی کنیز ام حبیبہ کھڑی تھی. کہا اے ام حبیبہ پہچانا نہیں؟ انا زینب, میں زینب ہوں, اور یہ جو نوکے نیزہ پر سر ہے یہ حسین کا ہے. المختصر یہ قافلہ دربار یزید پہنچا. شیخ ہر ایک بی بی کو تعارف کرواتا. کہا یہ ہے سکینہ بنت الحسین, حسین کے سینے پر سونے والی. حسین اس سے بہت پیار کرتے تھے. یزید نے کہا بچی کو آگے لایا جائے. بی بی سکینہ آگے آئی. یزید نے کہا سکینہ تمہارے بابا تمہیں پیار سے کیا کھلاتے تھے؟ بی بی سکینہ نے بولا, یزید نے بولا سکینہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے. بی بی سکینہ نے بولا ہاں یزید میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. بی بی سکینہ نے بولا, یزید نے بولا بی بی سکینہ تمہارے بابا تمہیں پیار سے کیا کھلاتے تھے؟ بی بی سکینہ نے بولا یزید میرے بابا مجھے پیار سے خورمے کھلاتے تھے. بس یزید نے ٹچ کو آگے کیا اور کہا سکینہ ہم نے بھی تمہارے لیے خورمے منگوائے ہیں, انہیں کھا لو. بہن نے بیمار بھائی کی طرف دیکھا, میرے بیمار امام نے اشارہ کیا. بی بی سکینہ آگے بڑھی. بی بی سکینہ نے تس سے کپڑا ہٹایا تو سر امام حسین رکھا تھا. بی بی سکینہ نے چاہا کہ سامنے سر امام حسین اپنی گود میں لے لے. یزید نے تشت کو پیچھے کیا اور کہا نہیں سکینہ ایسے
مانتے نہیں. تم لوگ تو آل رسول ہو نا, تم لوگ تو معجزات دکھاتے ہو نا. میں تو تب مانوں جب سر امام حسین خود تمہاری گود میں آئے. علی کی پوتی 2 قدم پیچھے ہٹی اور کہا بابا آج آپ کی اور سکینہ کی محبت کا امتحان ہے, میری گود میں آ جائیے. تمام دربار نے دیکھا سر امام حسین دست سے بلند ہوا, بی بی سکینہ کی گود میں آیا. بی بی سکینہ اپنے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے کہتی ہیں بابا جب آپ چلے گئے تو شم نے مجھے تماچے مارے. بابا جو گوہر آپ نے مجھے پیار سے پہنائے تھے وہ شم نے اس طرح کھینچے کہ آج تک میرے کانوں سے خون بہتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.